اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اور ہم ذکر کر رہے تھے آسمان کے حوالے سے، تو عرض کیا ہے کہ آسمان لفظ سمو سے نکلا ہے اور لفظ سمو کا معنی ہوتا ہے بلند، اور اب اس اعتبار سے یہ دیکھنا ہوگا جب اس کا معنی ہے بلند تو بلندی اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی شے نے ایسا نہیں کہ بعد میں بلند کیا گیا ہو، بلکہ اس کو خلق ہی بلند فرمایا ہے، اور اس انداز سے بلند خلق فرمایا ہے کہ اس کی خلقت ہی بلند پر ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں اس کو بلند کیا گیا ہو۔ عزیزان گرامی، اب ایک امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یبن رسول اللہ، آپ یہ بتائیے کہ آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین آسمان کا فاصلہ یہ ہے کہ انسان کی نظر اگر اٹھے تو نظر چاہے اسے دیکھنا یہ ہے کہ جب ہے تو بلند اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں بلند ہے، یہ خود بخود ذات میں بلند پایا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ آگے گفتگو کو بڑھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کو نصب کیا گیا، میزان کو لگایا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ اب یہاں سے میزان سے کیا مراد ہے؟ میزان کسے کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پر جو اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ ہے ترازو۔ ترازو یعنی جس سے کسی شے کو تولا جائے اسے میزان کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ میزان اور ترازو ہمارے ہاں زیادہ یہ وزن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جو وزن میں چیز استعمال آ جائے اسے ترازو کے ساتھ ہم تولتے ہیں۔ جیسے اگر آپ بازار گئے، وہاں سے آپ نے سبزی خریدی، فروٹ خریدا، پھل جو بھی آپ نے خریدا، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ ترازو، جس میں وہ وزن کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ترازو ہمارے ہاں زیادہ ذہنوں میں یہی سمایا ہوا ہے کہ یہی جسے ہم دکان پر دیکھتے ہیں، جبکہ میزان ہر ایک چیز کا اپنے حساب سے میزان ہے، یعنی وزن کرنے والی چیز ترازو ہر ایک کا اپنے حساب سے ہے۔ آپ بازار میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ اس چیز کا احساس کریں کہ جیسے اگر آپ نے پھل خریدا ہے تو اس کا ترازو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، اور اگر آپ نے پھل کی جگہ اگر آپ نے سبزی خریدی ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح سے، لیکن اگر آپ سونار کی دکان پر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ترازو جو نظر آئے گا وہ انتہائی دقیق ترازو ہوگا، انتہائی یعنی بالکل ناپ تول کے حوالے سے نازک ترین وہ آپ کے پاس ترازو ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ پیمائش اور سنجش کر کے آپ کو چیز دیتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترازو یعنی چیز کو اس طرح سے کہ جس سے تولا جا سکے۔ اب ہر چیز کا وزن اور ترازو اپنے حساب سے ہوگا، اور پھر یہاں پر اس آیت میں جن کو ہم تلاوت کرتے آ رہے ہیں، یہ آیت ہمیں مسلسل 3 مرتبہ مسلسل یہاں پہ لفظ ترازو استعمال ہوا ہے۔ بلاخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کہا گیا ہے 3 مرتبہ یہ لفظ ترازو استعمال ہوا ہے؟ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ دیکھیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، 3 استعمال ہوئے ہیں ترازو، تو یہ تاکید کے لیے آئے ہیں، یعنی تاکید اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان کو نصب کر دیا گیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، اور میزان میں تجاوز مت کرو، حد سے زیادہ مت بڑھ جاؤ۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ،
اور جب وزن کرو تو عدل سے کام لو، عدالت کے ساتھ اس کو انجام دو۔ ولا تخسروا المیزان، اور میزان میں کمی نہ کرو۔ اب عزیزان گرامی اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اتنی تاکید کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو، ایک تو ہمارے ذہنوں میں نے عرض کیا ہے کہ وہی چیز چھائی ہوئی ہے کہ جو ہم بازار میں ترازو دیکھتے ہیں، جب کہ ہر ایک چیز کا ترازو ہے، ہر ایک چیز کو ناپا بھی جاتا ہے، تولا بھی جاتا ہے، اور اس کے اپنے حساب سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ترازو کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وزن اس سے کر رہے ہیں تو ہر ایک چیز کا اپنا ہی ہوگا وزن۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ اگر آپ وکیل ہیں تو آپ وکالت کو اس انداز سے کریں کہ آپ کا یہ ترازو قائم رہے، آپ اس میں عدل سے کام لیں، یعنی وکالت میں آپ کی میزان صحیح رہے، اس میں آپ غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ اسی طرح سے اگر جج ہیں تو جج کا میزان یہ ہے کہ وہ فیصلہ صحیح کرے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر پولیس میں کوئی آدمی ہے تو وہ پولیس میں رہنے والا آدمی، پولیس کا آدمی اپنی ڈیوٹی کے اندر میزان سے کام لے۔ بہرحال ہر چیز کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے میزان سے کام لے، اور حتیٰ کہ ہم اگر تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ میزان سے کام لینا ہے۔ یعنی کیا کہ اگر مولانا حضرات ہیں تو مولانا حضرات کو بھی یہ چاہیے کہ جب وہ اپنا قرآن کی آیت یا روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ میزان سے کام لیا جائے۔ میزان سے مطلب یہ ہے کہ روایت کو اسی طرح سے بیان کیا جائے جس طرح سے روایت بیان کی گئی ہے، آیت کو اسی حد میں بیان کیا جائے کہ جس حد تک آیت بیان کر رہی ہے۔ اگر اس کے اندر ہم نے اگر اس چیز کا خیال نہ رکھا تو یہ ہے تجاوز ہو جائے گا، اور اپنا اس اعتبار سے ناپ تول میں کمی آ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، ہر ایک چیز کا اپنے ہی حساب سے ہے۔ یعنی اگر خطیب آدمی ہے تو وہ خطابت میں میزان جو ہے خطابت کی، اس کے پیمانے پر اپنے آپ کو تولتا رہے، اس میں کمی واقع نہ ہونے دے۔ اور اگر اسی طرح سے گھروں کی زندگیوں میں آ جائیں تو عزیزان گرامی، گھروں کی زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی گھر کی زندگی میں بھی عدالت سے کام لے، میزان سے کام لے۔ وہاں پر بھی یہ ہے کہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ اولاد کے حقوق ہوں، چاہے وہ اہل و عیال کے حقوق ہوں، چاہے وہ ساس بہو کا معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ انسان میزان سے کام لے۔ حتیٰ کہ انسان کے اپنے جو فرائض ہیں ان میں سے حیوانات کے بھی ہمارے اوپر فرض واجب ہیں، تو اس میں بھی یہ چیزیں لازمی دیکھیں کہ کوئی چیز میں ایسی انجام نہ دوں کہ جس سے میں حد سے زیادہ بڑھ جاؤں یا حد سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ عزیزان گرامی، یہ سارے کے سارے اپنے اعتبار سے یہ ترازو کہلاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک چیز جو اہم ہے اسے ضرور دیکھا جائے، اور وہ ہے انسان کے اس اعتبار سے کہ عقیدہ بھی ایک اہم پہلو ہے، اہم میزان سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عقیدہ اپنی میزان کے مطابق رہنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اور باقی روایات اور آیات بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ میزان یعنی عدالت، اپنی عدالت میں رہ کر ہم نے سب چیزوں کو انجام دینا ہے، ان میں کوئی کمی یا زیادتی واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے اسلام کا ایک حقیقی عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے اعمال کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ انسان کے اعمال بھی ویسے ہی کہ جس طرح سے ہونے کا حق ہے، نہ حد سے پیچھے ہٹ۔ اور اسی طرح سے باقی زندگیوں کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے اندر انسان یہی ہے کہ یہ میزان عام ہے۔ اب عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ ہے کہ آگے اگر بڑھتے ہیں تو یہ میزان کا ہے کہ بالآخر جب ہمارے پاس
تو اعمال کی بھی میزان ہے، تو وہ کون سی تولا جائے؟ ترازو، جیسے کہ آپ جاتے ہیں نا، کوئی جا کر چیز خریدتے ہیں، تو وہ جو چیز ہوتی ہے اور ایک ترازو ہوتا ہے، اور ایک ترازو کے دوسرے پلڑے میں وزن رکھ دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنی وزنی ہے، جسے آپ ویٹ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ ترازو، اور اس کے ایک طرف آپ کی چیز ہوتی ہے جو آپ کو خریدنا ہوتی ہے، اور دوسری طرف وہ ویٹ ہوتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ یہ اتنا ہے، جیسے 1 کلو کا سامان ہے یا 2 کلو کا سامان ہے، تو وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کتنا ہے اور کیسے ہے؟ اب اعمال میں بھی یہی ہے کہ ہم یہ اعمال جب کرتے ہیں تو ہمیں پاس کوئی ایک میزان ہو جس سے ہم یہ تول سکیں کہ یہ ہمارا عمل صحیح ہے، نہ کم ہے نہ اس سے زیادہ ہے۔ تو آئیں عزیزو، ایک آپ کی خدمت میں روایت پیش کرتے ہیں جس کو مختلف علماء نے بیان فرمایا ہے۔ مزار کتاب کا نام ہے، اور اس حوالے سے شہید اول اس میں تحریر فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ علی علیہ السلام کو جب سلام کریں تو سلام اس انداز میں کریں: السلام علی ابی الائمہ، یعنی سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر سلام کریں: السلام علی ابی الائمہ، ائمہ کے والد گرامی آپ پر ہمارا سلام ہو، و خلیل النبوت، اور خلیل آپ پر سلام ہو، المخصوص بالاخوہ، اور مخصوص اخوت ہو، السلام علی یعصوب الدین، اور یعصوب الدین، اے دین کے یعصوب آپ پر سلام ہو، اور والایمان، اور ایمان کے یعصوب۔ یعصوب آپ سمجھتے ہوں گے کہ یعصوب کسے کہا جاتا ہے۔ یعصوب عزیزان گرامی کہا جاتا ہے جو شہد کا چھتا ہوتا ہے، اس شہد کے چھتے کو اندر ایک مکھی ہوتی ہے، اور وہ مکھی ان کی سردار ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی باہر سے شہد چوس کر کوئی مکھی آتی ہے تو یہ یعصوب کہلانے والی جو ان کی سردار ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھتی ہے، سونگتی ہے کہ آیا کہیں سے غلط رس چوس کر تو نہیں آئی، تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیتی ہیں کہ اگر غلط رس چوس کر آئی ہیں تو اس کو روک دیتی ہے، ٹوک دیتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یعصوب الدین۔ اور یعصوب الدین یعنی کیا ہے کہ وہ کہ جو ایمان جب آپ لے کر جائیں تو آپ کو اس حوالے سے چیک کرے۔ اسی طرح سے وہ کلمت الرحمن، حضرت علی علیہ السلام کے زیارت میں آتا ہے کلمہ رحمان، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ سلسلہ آ جاتا ہے السلام علی میزان الاعمال، اور اس کے بعد سلام ہو اس پر جو اعمال کی میزان ہے، ان کے اوپر سلام ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے لیے یہ بات واضح کہ اللہ نے جو میزان قائم کی ہے اعمال کے لیے، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، ان کے ذریعے سے اعمال کو پرکھا جاتا ہے۔ اب یہی ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کو انجام دے گا تو پھر یہ ہے کہ اسے تولا جائے گا کس چیز کے ساتھ؟ اعمال علی علیہ السلام کے ساتھ، کہ جتنا عمل ان کے قریب ہوگا اتنا وہ ارزش مند ہوگا، اور جتنا وہ عمل علی علیہ السلام سے دور ہوگا اتنا بے ارزش ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ بارہا قرآن نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے، اور اس آیتوں کے اندر بھی 3 دفعہ استعمال ہوا ہے میزان کا لفظ، تو یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ اپنے ہر چیز میں میزان آپ کے پاس اعتدال والی ہونی چاہیے، کہ آپ حد سے زیادہ بھی نہ بڑھ جائیں اور پیچھے بھی نہ ہٹ جائیں۔ اور اس سے مراد بازار کی یا میزان نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ذمہ داری ہے، آپ اس کو عدالت کے ساتھ انجام دیں۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی مزید اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔